اپنے نبیوں کے متعلق قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی، ویسے تو اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جتنے اللہ کے نبی تھے سارے کے سارے سچے نبی تھے، اور ان کی زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں، نہ مذاق میں، نہ لین دین میں، نہ اپنے ذاتی معاملات میں، نہ اللہ کے معاملات میں، کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں سنا گیا۔ اور خود اللہ رب العالمین خود اپنے کلام مجید کے اندر ان کے متعلق گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مختلف نبیوں کے بارے میں، یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجئے۔ حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، فرمایا انہو کان صادق الوعد، فرمایا وعدے کے بڑے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور نبی بھی تھے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 56 کے اندر، یہ آیت نمبر 54 ہے، اور آیت نمبر 55 میں حضرت اسماعیل کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہتے تھے۔ تو آیت نمبر 56 میں حضرت ادریس کے متعلق فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، فرمایا اسی کلام میں ادریس کا ذکر کیجئے کہ بے شک وہ بھی انہو کان صدیقا نبیہ، وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت سلیمان تھے، حضرت ایوب تھے، سب اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا۔ ہم اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک خدا وہ سارے معاملات کو دیکھے، بہت سارے خداؤں کا ہونا ضروری ہے، عقل نہیں مانتی۔ وہ کہتے تھے یہ بھی عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ فوت ہو جائے اور قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور دوبارہ اٹھایا جائے، عقل نہیں مانتی، کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل کا ماننا ضروری نہیں ہے، تم سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تو ہم مان لیتے ہیں، دوسری بات ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس بات کا ہمیں ثبوت ایک چیز سے یہاں سے بھی ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پہ چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگ جتنے بھی تھے ان کو نام لے لے کے آواز دی، یا صباحہ، یا قریش، سب کو بلایا کہ آ جاؤ میری بات سنو۔ سارے بھاگے بھاگے گئے، خود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ماں جربناک الا صدقا، 1000 بار تجربہ کیا، آپ کو سچا ہی پایا۔ فرمایا میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کسی کی ہمت تو نہیں ہے کہ ہم پر حملہ کرے، آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں کیونکہ آپ سچ بولنے والے۔ تو یہ بنیادی عنصر تھا جو ہر نبی کی سیرت اور دعوت میں تھا، اور یہ ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، کہ اس کے دل کے اندر، اس کے قول کے اندر، اس کے فعل کے اندر ہر لحاظ سے سچ شامل ہو، تب اس کی بات لوگوں پر اثر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کا فائدہ ایک اور آپ نے فرمایا لوگو علیکم بالصدق، فرمایا لوگو اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، فإن الصدق يهدي إلى البر، فرمایا بے شک سچائی انسان کو نیکی کی راہ پہ لگا دیتی ہے۔
فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا انسان کو نیکی وہ جنت کے راستے پہ چلا دیتی ہے. اور فرمایا انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، سچ لکھتا ہے، سچ سنتا ہے، سچوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے. جیسے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھی جو جیل کے ساتھی ہیں جن کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ جب رہا ہو گئے اور جب واپس وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف انتہائی سچے. تو اپنے عقیدے کے اندر بھی آپ سچے ہوں، اپنے قول فعل اقرار ہر لحاظ سے آپ سچے ہوں، تاکہ دنیا آپ کو کہے گی ہے سچا آدمی ہے. کہنے کو تو ہر آدمی، میں بھی کہوں گا میں سچا ہوں، آپ بھی کہیں گے، ہر بندہ یہ کہے گا ہم سچے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ دنیا گواہی دے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن کہتے ہیں نا، فضل یہ ہے، شرف یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریفیں کرے. آج کی کرسچن دنیا، آج کی ہندو کمیونٹی اور دیگر غیر مسلم کمیونٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا کچھ انہوں نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر. مثبت بھی بہت کچھ لکھا ہے. ہم صرف منفی دیکھ لیتے ہیں نا کہ ایک آدھ چیز کسی نے لکھی اور اٹھ کے دیے سڑکوں پہ ٹائر جلانا اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. لکھا اس نے ہے، ادھر ڈینمارک میں بیٹھ کے ہم اپنے گاڑیوں اور اپنے گھروں کے شیشے توڑ رہے ہیں. بے وقوفی کی انتہا لوگوں کی یہ حالت ہے. تو وہاں پہ ہندو کمیونٹی نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سچ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سچا انسان جو تھا جس نے دنیا کو بدلا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آج اس کے ماننے والے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں جھوٹ اس کے ماننے والے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو. سچائی جو ہے یہ اطمینان قلب کا باعث ہے. میں تمہارے قول، تمہارے فعل، تمہارے حال احوال، تمہارے اعمال میں سچائی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا دل مطمئن رہے گا. اگرچہ اس کے لیے تمہیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دے لو، لیکن فرمایا تمہارا دل مطمئن رہے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل ترین لوگ کون ہیں؟ افضل ترین لوگ، لوگوں میں افضل، لوگوں میں رتبے کے لحاظ سے اچھے لوگ، اوپر کے درجے کے لوگ، جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہو، جن کو رسول بھی پسند کرتے ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جن کے لیے دعائیں کرتے ہوں. فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محموم القلب، دلوں کے صاف ترین لوگ، جن کے دل انتہائی صاف ستھرے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محموم القلب کون ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ، نفرت، بغض، عداوت بالکل نہ ہو. فرمایا یہ محموم القلب ہے. اور فرمایا یہ کامیاب ترین لوگ ہیں. آج تو ہمیں روٹی نہیں ہضم ہوتی جب تک کسی کے لیے دل میں کینہ، حسد نہ رکھ لیں، اور اس کو پالتے ہیں. بعض لوگ کینہ آ جانا ایک انسان ہے، فطرت ہے، آ گیا اس کو ختم کر دیں، صاف کر دیں، جھڑک دیں، دفع کر دیں اس کو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ اس کو پالتے ہیں، ایسا پالتے ہیں، پال پال کے اس کو پورا درخت بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں. پھر جب موقع آتا ہے پھر وہ ایک ایک گن گن کے بدلے لیتے ہیں. فرمایا یہ کامیاب ترین لوگوں کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور میں دوسرا فرمایا صدوق اللسان، زبان کے سچے ترین لوگ. تو سچائی، زبان کی سچائی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دل کے ساتھ آدمی اگر سچے دل کے ساتھ یہ کہہ لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن کہے دل کے ساتھ. سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا معاذ، اے معاذ،
معاذ کہتے ہیں میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہوں، اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہوں، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک بات کو 3 بار کرتے تھے، کیوں؟ کوئی بات اہم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلانے کے لیے بار بار بولتے۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، معاذ کہتے ہیں میں کہتے پھر میں نے یہی کہا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، اللہ کے رسول میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے میرا نام لے کے پکار رہے ہیں، میں حاضر ہوں۔ دیکھیں نا آج ہمیں کوئی بڑا پکارے پیارے سے نام کے ساتھ تو کتنے خوش ہوتے ہیں، والدین بچے کو پکاریں بیٹا، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سردار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کے پکاریں، اس کی قسمت کے کیا کہنے، اور وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ آج ہم درود شریف پڑھ دیں نا، ہمیں فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جی ہم درود شریف پڑھ دیں اور ہمارا نام لے کر فرشتے کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے فلاں آپ کی امت ہی نے درود شریف پڑھا ہے۔ ہم جب یہ سنتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں، کاش خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کا نام لیتے ہوں گے زبان پہ تو وہ اس سے کتنا مقام، کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تو تب تیسری بار پھر فرمایا یا معاذ، معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق کے دل کے ساتھ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، فرمایا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کریں، زبان سے بھی سچ بولیں اور دل سے بھی سچا جانیں۔ منافق سے کیوں نفرت کی گئی ہے؟ کیوں؟ وہ کوجا ہوتا ہے، ہاں گندے کپڑے پہنتا ہے، کیا بدبو آتی ہے اسے، میں اس کا دل صاف نہیں ہوتا، دل کے اندر میل ہوتی ہے، دل کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ زبان سے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے تو کہتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن دل اس کا صاف نہیں ہوتا، دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر نفاق ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے جناب والا کیا بات ہے آپ کی، آپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن دل کے اندر حسد، نفرت، کفر بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ وہ آپ سے دور ہوگا گئے کہ جا کے گالیاں دینا شروع کر دے گا، کیونکہ دل کے اندر جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے ساتھ اس کو سچا جان، اور پھر سچوں کے ساتھ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پارہ نمبر 21 کھولیں، پارہ نمبر 22 کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن اور متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، سورہ احزاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، فرمایا سچے مرد اور سچی عورتیں، مرد اور عورت برابر کے حصے دار ہیں جنت میں۔ جی یہ مت سمجھے کہ جنت میں صرف مردوں کا ہی حصہ ہے، بڑے مزے لے لے کے بیان کرتے ہو جب جنت کی نعمتیں لے کرتے ہو مرد حضرات۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، سمجھ گیا ہوں گے آپ، لیکن جنت میں عورتوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ تو فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اجر عظیم جنت کی صورت میں دی جائے گی۔ تو فرمایا سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو، جب کہو تو سچ کہو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہمارے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ اسی سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی، آخری رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، کھری بات کہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا تمہیں، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے کام، تمہارے معاملات سب کچھ بالکل سیدھے کر دیے جائیں گے۔ سدیدہ، اپنے قول میں سدید رکھو گے، قول سدید، سچی بات کرو گے، سیدھی بات کرو گے، تمہارے معاملات بالکل درست ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، سارے کام درست ہو جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
معاملات بھی سارے ٹھیک ہوئے، گناہ بھی معاف ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، جہاں پہ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، جہاں پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حج کرو، جہاں پہ اللہ کہتا ہے تسبیحات پڑھو، بیٹھو، ذکر کرو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، وہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو، سچی بات کرو، اگر جو اس کے اوپر زبان کٹتی ہے کٹ جائے، لیکن بات سچی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ہم نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا نا، وہ حضرت ابو سفیان جو سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب وہ ہرقل شاہ روم کے دربار میں گئے تھے، شاہ روم کے دربار میں گئے تھے نا، تو اس نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیشہ سچ بولا ہے اس نے۔ تو اس نے کہا، اس فیصلے پہ پہنچا کہ جو اپنے ذاتی معاملات میں جھوٹ نہیں نہ بولتا، وہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فائدے بتائے ہیں سچ بولنے والے کے۔ فرمایا سچا آدمی کبھی بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ اور میں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 3۔ فرمایا ایک ہے اقوال میں صدق، اقوال میں، قول میں سچائی، یہ کہ آدمی اپنی زبان سے جو بات کہے وہ سچی کہے، اور فرمایا پھر اس بات کے اوپر قائم رہے، اس بات پر جو بات کہے وہ سچ دل سے کہے، سچی کہے، اور پھر اس پر قائم رہے، ڈٹ جائے اس کے اوپر، پھر پیرا دے۔ پھر زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن پھر نہیں سکتی۔ پھر اور فرمایا وہ ایسی بات قائم رہے جیسے بالی اپنے تنے پر قائم رہتی ہے۔ گندم کاشت کرتے ہیں نا جی آپ لوگ، اکثر ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالی جو اوپر ہے جس میں دانہ سٹا کے کہندے ہو، ٹھیک ہے، وہ تنے کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور تنا اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اسی تنے کے سہارے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ تنا نیچے سے خشک ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، دانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ ایسے اس کے اوپر مضبوط قائم رہے جب تک وہ ہے اس پر قائم رہے، زبان اس کے قائم ہے تو وہ سچائی پر قائم ہے۔ کہ آج ہم کرتے ہیں اس معاملے میں، مجلس میں بات کر لیں گے، وعدہ کر لیں گے، بعد میں کہیں گے وہ رات گئی، بات گئی جی، وہ جو ختم ہو گئی ادھر ہی کہی تھی جی، وہ اچھا کہی تھی، وہ ویسے ہی کہی تھی جی، کون سی بات؟ ہاں کون سا قرآن حدیث ہے؟ قرآن حدیث بھی یہ کہتا ہے کہ جو بات کرو اس پر پہرا دو، پھر سچ ڈٹ جاؤ اس کے اوپر۔ وعدہ کرو تو سچا وعدہ کرو، جھوٹا وعدہ نہ کرو۔ جو وعدہ کر لیا سچا تو پھر اس کو پورا نبھاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جھوٹے وعدے نہ کیا کرو، سچے وعدے کرو اور پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت والے دن تم سے جو وعدے کر بیٹھے ہو نا ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خامن سے وعدہ کرتی ہے، خامن اپنی عورت سے وعدہ کرتا ہے، بچے اپنے والدین سے وعدہ کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، غلام اپنے آقا سے وعدہ کرے، آقا اپنے غلام سے وعدہ کرے، یہ سارے وعدے ہیں۔ ایک ملازم حکومت کا ملازم ہے تو حکومت سے ایک معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، حکومت اس کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے۔ حاکم وقت اکثر لوگوں کے سیاسی وعدے ہوتے ہیں، جب سیاست میں آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بعد میں اس کو پورا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو ویسے سیاسی وعدہ تھا، ہو گیا بس۔ ہم اپنے گھریلو معاملات میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جب رشتوں کا آغاز ہوتا ہے اکثر لوگ چھپاتے ہیں، سچی باتیں نہیں بیان کرتے، رشتوں کے درمیان میں بہت ساری باتیں چھپا لیتے ہیں۔ بات سچی رکھنی چاہیے دونوں فریقوں کو، ایک دوسرے کے سامنے، لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی۔ اور پھر آگے جب بات چلتی ہے، چل کے جب یہاں پہ بات پہنچتی ہے، حکمائر کا تعین بھی ہو جاتا ہے، پھر جب ایجاب و قبول آتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے، وہ ایک رسمی کارروائی تو نہیں ہوتی، وہ زبان کے ساتھ کہی ہوئی بات ہے کہ بھئی اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو اب آپ نے سارے اس کے ٹوٹل جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں، آپ نے دیکھنے ہیں۔ اسے عورت سے بھی پوچھا جاتا ہے قبول ہے جی، وہ بھی تبھی انگوٹھا لگاتی ہے، یہ سائن کرتی ہے، تو وہ صرف اگر دل سے مطمئن ہے تو پھر وہ جیسی بھی ہے زندگی بھر پھر اس کے ساتھ گزارے، پھر اس کے ساتھ، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو الگ بات ہے،
شرعی عذر ہو تو پھر اس کی غلطی کی جا سکتی ہے، لیکن محض ذرا سی باتوں کے اوپر پھر قول و اقرار سے پھر جانا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ایک بندہ کسی ادارے کی ملازمت کرتا ہے تو وہ ایک قول و اقرار کرتا ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس کے اوپر رہوں گا، ہمیشہ قائم رہوں گا، تو جو بات کہے اس کے اوپر پھر کہی ہوئی زبان کی بات ہے یا آپ نے سائن کر دی، یہ بھی تو آپ کے دماغ نے فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اعمال میں صدق، جو ہم کام کرتے ہیں، جو بھی کام کریں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کام کریں اور اس کے اوپر مستقل مزاجی سے پھر پیرا دیا جائے، ان کاموں کو کیا جائے، اور پھر ایسے قائم رہا جائے جیسے جسم کے اوپر سر قائم رہتا ہے اور دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو، کہ تاکہ جسم کے اعضاء منتشر نہ ہوں، غلط کوئی کام نہ کر بیٹھیں۔ بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہتا ہے کہ نہیں، ہاتھ چلانا چاہتے ہیں، زبان چلانا چاہتے ہیں، دماغ کیا کہتا ہے کہ نہیں، سوچ آتی ہے کہ نہیں غلط ہے، نقصان اٹھائے گا، برا کرے گا، بے عزت ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ کنٹرول کرتا ہے ایسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ تیسری چیز امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال و احوال میں صدق یہ ہوتا ہے کہ دلی اعمال اور ظاہری اور باطنی اعضاء کے اعمال میں اپنی وسعت اور طاقت کا خوب اچھا استعمال کریں، ظاہری اور باطنی اعمال و افعال میں اپنی طاقت اور اپنی سوچ کا اچھا سچا صاف ستھرا استعمال کریں، مستقل مزاجی سچائی اور خلوص کے ساتھ تمام اعمال و افعال کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور آخری حدیث بات آج کے درس کے حوالے سے آخری بات سنیں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو یہ 4 چیزیں مل جائیں، کسی بندے کو نصیب ہو جائیں، اللہ کرے ہمیں مل جائیں، غور سے سنیے گا، فرمایا جس بندے کو یہ 4 چیزیں مل جائیں، اس کو دنیا نہ ملے، سونا نہ ملے، چاندی نہ ملے، کچھ نہ ملے نا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہہ دیا تو وہ کامیاب ہے۔ فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حفظ امانت، جو ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس امانت رکھی جاتی، کوئی بھی امانت ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بندہ لا کے کہے جی ملک صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ جی رکھ لیں، تو نہیں، امانتیں اور بھی بہت زیادہ امانتیں ہوتی، کچھ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، کچھ راز بھی امانت ہوتے ہیں، جی ہاں، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، ابھی امانت کا بھی موضوع نہیں ہے، پھر کبھی وضاحت کروں گا۔ تو فرمایا حفظ امانت، اس کے اندر اس کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز فرمایا صدق حدیث، بات کرے تو سچی کرے۔ فرمایا تیسری چیز حسن اخلاق، میرا اور آپ کا رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، بول چال میں گالی گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، چھوٹے بڑے کا ادب ہو، پیار اور محبت ہو، شفقت ہو، اگر غصہ بھی ہو تو اس کے اندر خلوص ہو، اس کے اندر نفرت نہ ہو، حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کون نہیں جانتا، دنیا مثالیں دیتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا حرام کھانے سے پرہیز۔ یہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، فرمایا اگر دنیا کی دولت تمہیں نہ بھی ملے نا تو تب بھی تم کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔